اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سلسلہ مجالس اپنے آخری مراحل میں ہے. کل کی مجلس شب عاشور کی ہے، پھر پرسوں شام غریبہ ہوگی اور 11 محرم کو سلسلے کی آخری مجلس ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ سلسلہ مجالس میں ایمان و عقل کی عنوان سے آپ کی خدمت میں مجالس پیش کریں. ایمان انسان کا عقل سے بڑھتا ہے. عقل کا صحیح استعمال اگر انسان کرے، اگر انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال نہ کرے تو انسان اپنے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. آج اس مجلس میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ایمان کے ذریعے 2 چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں، 2 پہلوؤں کو پیش کروں. ایک پہلو جو مختلف اذکار کے ذریعے، مختلف تسبیحات کے ذریعے آپ اپنے ایمان میں اور عقل میں اضافہ کر سکتے ہیں، ایک پہلو یہ پیش کروں گا. دوسرا وہ کہ کون سے عملی اقدام کیے جا سکتے ہیں جن سے انسان کے ایمان و عقل میں اضافہ ہو سکتا ہے. پہلا پہلو جو ہے وہ انسان کیا کر سکتا ہے. علامہ طباطبائی سے کسی نوجوان نے لکھا کہ آغا میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں، جتنی کوشش کرتا ہوں گناہوں پہ قابو نہیں پا پاتا. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، کہ میں بعمل بن جاؤں، میرے ایمان میں اضافہ ہو. تو انہوں نے کہا ہر رات سورہ حشر کی تلاوت کرنا. جو بھی پابندی سے ہر رات سورہ حشر کی تلاوت کرے گا تو یہ سورہ خود بخود اسے راہ راست پہ لے آئے گا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، عقل بھی بڑھتی چلی جائے گی. اس میں آیات بہت زیادہ ہیں، یعنی البتہ مختصر ہوئے، بہت لمبا سورہ نہیں ہے، 2 صفحے 2.5 صفحے، لیکن یہ ایک آیت پیش کر رہا ہوں. اللہم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. پروردگارہ ہمارے دلوں میں وہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کبھی بھی کوئی شبہ نہ آئے، شک نہ آئے، کوئی برا خیال نہ آئے، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں. جب انسان دعا یہی پڑھے سورہ کے اندر بھی کہ میرے دل میں پروردگارہ کبھی اہل ایمان کے لیے کوئی بری بات نہ آئے، تو اللہ خود بخود اس کے ایمان میں بھی اضافہ کرتا رہے گا، اس کی عقل میں، فہم و فراست میں بھی اضافہ کرتا رہے گا. انسان کو اپنا ایمان بڑھانا چاہیے. نماز کی پابندی واجب ہے،
لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو بے انتہا اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. سب سے جو مؤثر ذکر ہے قرآن کے بعد وہ ہے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اس صلوات کا بے انتہا انسان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. بعض اوقات بہت سے ایسے اذکار ہیں، تسبیحات ہیں جن کے عوارض ہوتے ہیں. عوارض سمجھتے ہیں جیسے دوا کھا لیتے ہیں، ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے، کوئی اور بیماری لگ جائے اس سے. سائیڈ ایفیکٹس بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، جیسے آپ کہتے ہیں. عوارض عربی میں کہتے ہیں. اس کے بعض اوقات انسان بہت زیادہ ذکر کرنے سے بھی بعض اوقات نقصان ہوتے. لیکن 3 چیزوں کے کوئی عوارض نہیں ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. جتنا کریں گے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. 3 چیزوں کا فائدہ ہی ہے. 100 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، 1,00,000 دفعہ، کروڑ دفعہ پڑھتے چلے جائیں، ملینز کی تعداد میں پڑھتے چلے جائیں، فائدہ ہی ہوگا. دنیا میں بھی آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. پہلا قرآن، دوسرا صلوات، تیسرا استغفار. ان کا کوئی بھی عوارض میں سے حصہ نہیں ہے، یہ سوائے فائدے کے اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو حسنات لکھے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ثواب لکھا جاتا ہے. استغفار پڑھتے ہیں تو گناہ دھلتے جاتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، گناہ بھی دھلتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. عزیزان گرامی، انسان کی زندگی کے اندر صلوات کا بہت اچھا دخل ہے. جو بھی کثرت سے صلوات پڑھے گا. اب میرے بہت بڑے ایک استاد اور میں نے ایک بہت بڑے عارف ہیں، ان کی بھی دیکھا ہے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، خدا خیر رحمت کرے. وہ کہتے تھے ہمیشہ کہ کبھی بھی آپ اپنے اندر محسوس کریں پریشانیوں میں بہت زیادہ گھر گیا ہوں، ہر طرف سے پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جتنی زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں اتنا ہی زیادہ صلوات بھی پڑھتے چلے جائیں. اتنا وہ کہتے تھے صلوات پڑھیں کہ صلوات کا سیلاب آنے لگے، ساری پریشانیاں ڈوب کے اس سیلاب میں مر جائیں گے جب صلوات کا سیلاب چلے گا. اللہ محمد وعجل فرج. درود ابراہیمی بھی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن خود مختصر ترین صلوات ہے. اس میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کچھ نہیں. توجہ ہے میرے ساتھ؟ ائمہ کی افضلیت کی یہ صلوات ہی دلیل ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ نہیں کہہ رہے کسی کے دلیل کے ذریعے، کسی کے وسیلے کے ذریعے نہیں. پروردگارہ تو درود بھیج محمد پہ اور ان کی آل پہ، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. یہ دلیل ہے جو تمام اہل شیعہ، تمام اہل تشیع، جتنے شیعہ سنی سب کے سب اسی صلوات کو نماز میں پڑھتے ہیں. درود ابراہیمی بھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، نماز جنازہ میں مستحب ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ اتنا مختصر صلوات ہے، لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ اور رفاع جو قبروں کے حالات دیکھ کے بتا دیتے، قبروں میں کیا ہو رہا ہے، کس قبر میں رحمت آ رہی ہے، کس میں عذاب آ رہا ہے. وہ رفا کہتے ہیں کہ ایک صلوات، صرف ایک صلوات، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو مرحوم آپ کا ہے، جو کبھی کوئی بزرگ اس کا انتقال ہو گیا ہو، جو پریشانی کے اندر ہو، مرنے کے بعد پریشانی میں ہو، یہ ایک صلوات اس کے کتنے سفر کو آسان بنا دیتی ہے. ایک صرف صلوات. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کے ثواب کا، اس کی عظمت کا. تو اس لیے زندگی کے اندر ایمان و عقل دونوں کو بڑھانے کے لیے جس نیت سے پڑھیں گے صلوات، اسی نیت کا آپ کو اثر ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. مجھے اندازہ یہ آخری شبیں ہیں، لوگ بہت بہت دور تک بیٹھے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ پورا گرو مندر تک، نیشنل پارک نہ جانے کتنے کلومیٹر تک لوگ ہیں. میں جتنا ہو سکتا ہے ان شبوں کے اندر زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. میں جانتا ہوں کہ لوگ عقیدت سے آ رہے ہیں، محبت سے، آل محمد کی مودت میں آ رہے ہیں، بی بی کو پرسہ دینے آ رہے ہیں، ان کے بیٹے کا اور تمام شہداء کا. زیادہ سے زیادہ مطالب پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں صلوات کی عادت بنائیں. اکثر ہمارے بزرگ اساتید علماء کہتے تھے 40 کے بعد ہو ہی نہ کوئی انسان، دنیا میں 40 کے بعد کوئی ایسا انسان نہ ہو جو صلوات کی عادت نہ بنائے. کہ اس کے بعد انسان کی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو صلوات ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ میں آیت پیش کر رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ کسی بھی حالت میں درود اور جو صلوات ہے یہ رد نہیں ہے، کسی بھی حالت میں.
آپ لوگوں نے گھبرا کے سنا اس جملے کو. کسی حالت میں درود و صلوات رد نہیں ہے, کسی حالت میں بھی. کوئی گنہگار بھی پڑھتا ہے تو رد نہیں ہوتی, کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جس میں خود خالق شریک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو علماء کہتے ہیں چاہے گنہگار بھی صلوات پڑھے گا تو قبول ہوگی, کیونکہ اللہ اور ملائکہ اس میں شریک ہیں. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا مانگنے لگیں تو دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھیں, دعا کے آخر میں بھی صلوات پڑھیں. اگر ابتدا قبول ہے, انتہا قبول ہے, تو درمیانی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے عادت بنا لیں اپنی زندگیوں کے اندر. کوئی بھی آدمی ہو جو زیادہ پریشان رہتا ہو وہ صلوات زیادہ پڑھے, تو اس کا بے انتہا عقل پہ, ایمان پہ بہت زیادہ اثر ہے. ایک اور ذکر ہے کہ جس کو بہت زیادہ علماء کہتے ہیں اس میں اعظم ہے, یا حیو یا قیوم. آیت الکرسی میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, بے شک خدا حیو قیوم, حی ہمیشہ زندہ رہنے والا, قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا. تو جو بھی اس ذکر کو پڑھے گا اپنے اپنے حساب سے, 174 عدد ہے اس کا, 174 174, جو بھی پڑھے گا جس نیت سے پڑھے گا وہ اس کا کام ہوگا, جس پریشانی کے لیے پڑھے گا اس کا کام ہوگا. رزق کے لیے صلوات بے انتہا اچھی چیز ہے, اور پریشانیوں کی دوری کے لیے حتیٰ بچیوں کی, اپنے بچوں کے شادیوں وغیرہ کے لیے استغفار اور صلوات کو کثرت سے پڑھیں. ایک صرف تسبیح 40 دن ماں یا باپ, بیٹے یا بیٹی کی نیت کر کے ایک تسبیح صرف, یعنی 100 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں ہر رات, وضو کر کے قبلہ رو بیٹھ کے. ماں یا باپ کو ایک دن 40 دن نیت کر کے پڑھے کہ میرے اس بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو جائے. جو بھی 40 دن مسلسل پڑھے گا اسی کا انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن اپنی زندگی میں معمول بنا لیں. عزیزان گرامی, جتنا ہو سکے ان تمام اذکار سے مدد لیں. قرآن, اہل بیت, یہ جب تک آپ کی زندگیوں میں حصہ نہ ہو, یعنی آپ کے روز اٹھنے بیٹھنے کا, سونے جاگنے کا جز ہو. کتنی مرتبہ ٹیلی فون دیکھتے ہیں آج کل, تو سوشل میڈیا جیسی ایک عجیب و غریب شے. اب میں کوئی ایسا لفظ سخت استعمال نہیں کر رہا ممبر پہ ہوں کہ وہ یعنی انسان کو اس کی وہ جان نہیں چھوڑتا. تو اب یہ انسان کتنی مرتبہ ٹیلی فون کو اپنے دیکھتا ہے. اگر اتنی مرتبہ نہیں, چند مرتبہ صرف قرآن کھول کے دیکھ لیں تو انسان کی زندگی بدل جائے گی. وہ قرآن ہر دفعہ گواہی دے گا کہ اتنی مرتبہ اس نے مجھے کھولا. قرآن زندہ ہے, قرآن زندہ ہے, ہمارا اعتقاد ہے زندہ, صرف معجزہ نہیں, زندہ ہے, خود زندہ ہے, مجسم ہے. قرآن زندہ ہے. عزیزان گرامی, یہاں تک کہ روز قیامت قرآن مجسم ہو کے ہمارے سامنے آئے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں, کتاب تفسیر کا نام ہے اطیب البیان, جب مجسم ہو کے سامنے آئے گا سب لوگ ایک مرتبہ دیکھ کے کہیں گے پروردگارا یہ کون ہے اتنا خوبصورت, ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اللہ کہے گا اپنا تعارف خود کروا دے. وہ پلٹ کے کہے گا میں تمہارے ہر ایک گھر میں موجود تھا, تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا میں کتنا خوبصورت ہوں, میں کتنا پیارا ہوں, کتنی تم سے محبت کرتا ہوں. کبھی کھول کے تو دیکھتے میرا ہی نام قرآن ہے. زندگیوں کا جز بنا لیں قرآن کو. میں اپنے گھر کے اندر باقاعدہ ایک صفحے پہ آج قرآن آ گیا, پورا قرآن. میں نے اس کو باقاعدہ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھا کہ یہ پورا بھی ہے یا ایسے ہی چھپا, یعنی شاید باریک نہیں. عزیزان, ایک صفحے کے اوپر پورا قرآن موجود ہے. بہت زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے. چاہے گھر میں داخل ہو تو قرآن دیکھیں, گھر سے جانے لگے تو قرآن پہ نگاہ پڑے, جاتے میں قرآن پہ, پورے قرآن پہ ایک صفحے میں موجود ہے. جاتے میں نگاہ پڑے, آتے میں نگاہ پڑے. قرآن کا دیکھنا عبادت ہے. پیغمبر نے کہا تھا 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت, خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, آل محمد کو دیکھنا عبادت, اور ماں باپ کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت. عزیزان گرامی, زندگیوں میں جز بنا لیں, قرآن کو دیکھتے رہیں. اگر کوئی بھی امام زمانہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے, امام زمانہ لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں. قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھ لیں. زندگیوں کا جز بنائیں قرآن کو. جب بھی جائیں قرآن کو ضرور دیکھیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی صدر, کوئی وزیر اعظم آپ کو خط لکھ دے, خدا نہ خواستہ ہی کہوں گا, کتنی مرتبہ دیکھیں گے اسے خط کو؟ ہر روز صبح اٹھ کے کہیں گے بھی وہ خط تو لے آؤ, ایک مرتبہ ناشتے کے دوران کم از کم خط دیکھ لو. ہر انسان بار بار دیکھنا چاہے گا, چاہے اسے زبانی یاد ہو جائے بار بار پھر بھی دیکھے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, بار بار دیکھے گا. زبانی یاد بھی ہوگا کہ 4 اس نے جملے لکھے ہیں, بار بار انسان یہ خط مجھے لکھا. خالق اکبر نے آپ کو خط لکھا ہے, اس خط کا نام قرآن کریم ہے. کم از کم زندگی میں ہر روز ایک مرتبہ دیکھے تو صحیح مجھے خط لکھا ہے خالق نے. زندگیوں کا جز بنائے. توجہ ہے میرے ساتھ عزیزان گرامی, زندگیوں کا جز بنائیں اپنے.
ہمارے نوجوان، ہمارے بچے زندگی کی عادت معمول بنا لیں. بہت بڑے مرجع تقلید تھے، 1962 میں ان کا ظاہر 1962 میں انتقال ہوا، حضرت سید عبد الحادی شیرازی. ان سے کہا اگر نماز میں توجہ کے لیے کیا کریں؟ کہہ رہے اتنا بڑا آپ کے پاس حربہ موجود ہے، اسے استعمال نہیں کرتے؟ کہا نماز میں توجہ کے لیے. کہا کیسے نماز میں توجہ مرکوز ہو؟ کہ جب نماز شروع کرنے لگے تو کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، جیسے ہی نماز تمام کریں دوبارہ کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. کہا حسین ابن علی کو سلام کر کے نماز شروع کریں گے، خود بخود شیطان چلا جائے گا، پوری توجہ مرکوز رہے گی. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی، زندگی کے اندر عمل، عقل، ہر چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر چیز میں اضافہ ہوگا. عقل کے اندر رزق میں برکت ہوگی، ایمان میں برکت ہوگی، خود بخود اضافہ ہوگا اگر آپ کی زندگی کا جز ہوں گے قرآن و اہل بیت. معمول بنائیں، اپنے عادت ڈال دیں. جب اب خالی گھر میں بھی داخل ہو تو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے بغیر سلام کے گھر میں داخل مت ہونا. تو کیا کریں؟ سلام کس کو کریں؟ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، جب گھر میں وارد ہو تو کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ. وہ خالی گھر خود بخود کہے گا رے تم نے مجھ میں خود ہی برکت بھیج دی ہے حسین پہ درود بھیج کے. جب خود حسین پہ سلام بھیجیں گے خود بخود گھر میں برکت ہوگی. کیسے ممکن ہے گھر میں آسیب آ جائے، پریشانی آ جائے جس گھر میں حسین ابن علی کا نام لیا جاتا ہو؟ ہر پریشانی، مصیبت، بلا، آسیب خود چلا جائے گا. انہیں خود معلوم ہے یہ حسین ابن علی کی جگہ ہے، میری جگہ نہیں ہے یہاں پہ. وعجل. میں نے توجہ ہے نا دیدانی کرام؟ میں نے کہا کہ چند صرف 2 پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتا ہوں آج. ایک کہ جو آپ عملی اقدام کر سکتے ہیں، اور دوسرے جو اذکار ہیں. یہ اذکار زندگی کا جز بنا لیں. بہت آسان ہے، چلتے پھرتے بھی انسان پڑھ سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، کام میں مشغول ہو. جناب فضا کنیز جناب سیدہ ہیں، ان سے پوچھا کہ کوئی بتائیے جناب سیدہ سے متعلق بات. کہا میں اس بی بی سے متعلق کیا کہہ سکتی ہوں کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بی بی پوری رات عبادت کرتی تھی، دن میں سوچتی تھی اب یہ کیسے کام کریں گی، تو بی بی کی آنکھیں بند ہوتی تھی، چکی چل رہی ہوتی تھی، کھانا بن رہا ہوتا تھا، پھر بھی زبان سے تسبیح جاری ہوتی تھی. جناب فضا جو مسلسل گھر میں ہوتی تھی، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بی بی جو پوری رات اپنے بابا کے ساتھ عبادت کرتی تھی، دن میں اگر آرام بھی کرتی تھی تو چکی بھی چل رہی ہوتی تھی، کام بھی، اور کیا جھولا بھی جھولا رہی ہیں جناب سید الشہداء کا، اور زبان سے تسبیح مسلسل جاری رہتی تھی. اللہ اکبر. ماننے والے اہل بیت کے کیسے ہوں گے جو ان کی عظمت کے ہمارا عقیدہ یہ ہے کوئی بھی اہل بیت جیسا بن بھی نہیں سکتا. سلام علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اپنی زندگیوں کے اندر ان اذکار کے ذریعے، ان تسبیحات کے ذریعے تبدیلی لے کے آئے. ایمان و عقل دونوں، فہم و فراست دونوں. یا من لا یخفی علیہ ذرۃ فی العالمین، جوشن کبیر، جس کے 100 بند ہیں، ہر بند میں 10 اللہ کے نام ہیں. دیکھیں آپ کو وہ ہدایات دی ہیں اہل بیت نے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے سوائے اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس. روایت میں ہے کہ جب اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے کفن کے اوپر جب کفن ڈال دیں اس کے بعد پھر ایک کفنی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ کپڑا جس پہ لکھا ہوا سورہ یاسین لکھی ہو، جوشن کبیر لکھی ہو، وہ ساتھ میں دفنا دیں تو صرف اس سورہ یاسین اور جوشن کبیر کے ناموں کے صدقے میں اس پہ عذاب نہیں آئے گا. ارے گناہوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ساتھ میں جوشن کبیر بھی ساتھ لے جائیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. گناہوں کے ساتھ اگر جوشن کبیر جائے گی تو عذاب آتے میں 100 مرتبہ سوچے گا جوشن کبیر موجود ہے. کیسے قبر میں عذاب آئے گا جہاں جوشن کبیر موجود ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. معصوم فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا حل تمہیں بتا دیا ہے، عمل کرنا تمہارا کام ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم عمل کریں. یہاں تک کہ خود چھٹے امام علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کا جب انتقال ہو گیا ان کی زندگی میں تو ان کا جب کفن پہ کہا کہ ذرا زعفران لا دو، اپنے ہاتھ سے لکھا اللہم
ان اسماعیل کھانا یشہد پروردگارا میں کہتا ہوں کہ اسماعیل گواہی دیتا تھا، میرا بیٹا اسماعیل گواہی دیتا تھا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، اور یہ سب کے سب امام ہیں. یہ گواہی عزیزان گرامی یہ خود دلیل ہے کہ 12 اماموں تک حضرت اسماعیل مانتے تھے کہ حلوائی ہے نا مجھ سے اور زیادہ. تو حضرت اسماعیل جو خود مانتے تھے. امام نے کہا کہ یہ رکھ دو. کہا مولا یہ آپ کی تحریر کا قبر میں اثر ہوگا؟ کہا کیسے ممکن ہے کہ ہم لکھے قبر میں اثر نہ ہو؟ کہ وہ آنے والے فرشتے جانتے ہیں کس کی تحریر آ رہی ہے. عزیزان گرامی ناموں کا لکھنا کتنا اثر ہے. مرحوم کو صرف نام دہرائیں، مرحوم کی قبر کے اندر نام لکھے ہوں 12 اماموں کے 14 معصومین کے، کیوں اثر نہیں ہوگا؟ بڑے بڑے بزرگ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کو تحریر لکھ دیں میرے قبر میں، میرے کفن میں ہو. عزیزان گرامی ائمہ کے نام، یہ کتنے اثرات ہیں. مرنے کے بعد کسی کو یاد نہ ہو یا ہو، آپ کو زندگی میں تو یاد ہے. کم از کم اتنا کپڑا رکھ لیجئے جس کے اندر یہ نام لکھے ہوں، اور وصیت کر دیجئے جب مجھے دفنایا جائے تو ان ناموں کو میرے سینے پہ رکھ دیا جائے. آنے والے دیکھیں گے کتنا گنہگار ہے لیکن کتنے بڑے نام لے کے آیا. عزیزان گرامی اتنی بڑی بڑی ہمارے پاس سفارشیں موجود ہیں. یہ دنیاوی سفارشیں چھوڑ دیں، آل محمد جیسی بڑی سفارش موجود ہے، نہیں پہنچا پایا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی کسی دنیا والے سے کام کہتے ہیں، وہ کام کر دیتا کبھی نہیں کرتا، لیکن ہم جن کے پاس سفارش لے کے جاتے ہیں، شفاعت کے لیے کہتے ہیں، وہ کبھی رد نہیں کرتے. انہوں نے دشمنوں کو رد نہیں کیا. کبھی بھی دنیاوی کوئی بھی کام ہو، یہ اذکار موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں، ذرا اہتمام کریں. آپ خود دیکھیں آپ کی زندگیوں کے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے. ایمان اور عقل دونوں چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے ان سے وابستگی کے ساتھ. اب آئیں ذرا کچھ عملی میں آپ کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عملی جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر حل لے کے آنے. سننا پسند فرمائیں گے سب لوگ؟ اب مجھے توجہ چاہیے مجمع کی. میں نے کچھ اذکار پیش کر دی ہیں، اگر کل انشاءاللہ ہو سکا تو مکمل کر دوں گا بحث کو. اور کچھ عملی اقدام. اگر کسی میں بخل ہو تو مولا سے پوچھا کہ مولا اب آپ نے بتا دیا بخل بری چیز ہے. بخل سب سمجھتے ہیں، بخیل ہونا یعنی کنجوسی ایک لفظ ایک عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ انسان راہ خدا میں کچھ دیتے ہوئے اسے کچھ محسوس ہونے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے، راہ خدا میں کچھ دے دوں گا. جسے کہتے ہیں بخل. مومن میں بخل نہیں ہوگا، بخیل نہیں ہوگا. مومن سخی ہوگا. توجہ ہے، مومن سخی ہوگا، شجاع ہوگا، عادل ہوگا. مومن عادل ہوگا، سخی ہوگا، شجاع ہوگا. معصوم سے پوچھا اور کیا ہوگا؟ کہا عقل مند ہوگا. یا مومن کی خود بخود مختلف علامات ہیں، جتنی علامات زیادہ ہوں گی اتنا ہی اس کا رتبہ مقام زیادہ ہوگا. تو بخیل نہیں ہوگا. کہا مولا اب آپ نے کہہ دیا کہ بخیل نہیں ہوگا، اب اگر مجھ میں بخل پایا جاتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مولا نے کہا اس کا علاج تو کر سکتے ہو. نہیں ایسے نہیں، مجمع میرے ساتھ ہو. مولا نے کہا اگر بیمار ہوتے ہو تو بیماری کا علاج کرتے ہو یا بیماری چھوڑ دیتے ہو؟ کہ بیماری یہ میرے ساتھ ہے، بیماری مجھے کھا جائے. کہا نہیں مولا فوراً جاتا ہوں، طبیب کے پاس جاتا ہوں، حکیم کے پاس جاتا ہوں کہ میری بیماری دور ہو جائے. کہا جس طرح جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہو ویسے اخلاقی بیماریوں کا بھی علاج کرو. کہا مولا کس طرح سے علاج کروں؟ اگر بخیل ہوں اس کا علاج کیا ہے؟ مولا نے کہا پہلے ہی دن تم سخی نہیں بن جاؤ گے. 1 پیسہ دے کے صدقہ خیرات کرنا، پھر 10 پیسے دینا، پھر 20 پیسے دینا، آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی. اب تو پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، روپے ہی رہ گئے پاکستان میں. روپے سے شروع کرنا. پہلے دن 10,000 کا فیصلہ نہ کرنا. جب جانتے ہو کہ میں اینٹ نہیں اٹھا سکتا تو پتھر سے کنکر سے شروع کرو، پھر اینٹ کی نوبت آئے گی. بخل کو دور کرنے کے لیے اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو انسان اپنے بخل کو دور کرے. مولا پھر سخی بن جائے گا. امام نے کہا پہلے دن نہیں تو انسان کو آہستہ آہستہ توفیق ہوگی، وہ سخاوت کی طرف آ جائے گا. مولا اگر بزدل اس کے اندر شجاعت نہیں پائی جاتی. دیکھیں مومن کو شجاع ہونا چاہیے. موت کا دل سے خوف نکال دیں. اگر ڈرنے سے موت ٹل جاتی ہوتی تو پھر ہر انسان کا ڈرنا ہی اچھا تھا. ایک جملے کو میں پیش کر رہا ہوں. میدان احد میں
جب سب لوگ بھاگنے لگے تو جناب امیر سے کہا یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جو میدان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، کیا ان کے بھاگنے سے ان کی عمریں بڑھ گئیں؟ بھاگنے سے عمر بڑھ نہیں جاتی، جتنی لکھی ہے اتنی ہی رہے گی، تو پھر بھاگنے کا فائدہ کیا؟ توجہ ہو، جب عمر بڑھتی نہیں ہے گھٹتی نہیں ہے بھاگنے سے، تو پھر انسان کے بھاگنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے تعجب ہے، مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پہ جو بھاگ رہے تھے، بھاگنے سے عمریں بڑھ نہیں گئیں، جتنی تھیں اتنی ہی رہیں، کچھ تو بھاگتے میں مارے گئے، اگر لڑکے مر جاتے بہتر نہ ہوتا؟ بہت بڑا جملہ، کہ اگر لڑکے مر جاتے تو پھر ان کو اور زیادہ رتبہ ملتا، ابھی تو بھاگتے میں مرے ہیں، پتہ نہیں نیت کیا تھی، لڑتے میں مرتا تو شجاعت کے ساتھ دفاع پیغمبر اسلام میں مرتا، شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا۔ پھر کہا کہ مولا آپ کیوں نہیں بھاگے، ذرا اور تفصیل سے بیان کریں۔ کہ پہلے ان سے پوچھو جو بھاگ گئے تھے، پوچھا بھئی کیوں بھاگے؟ کہ کسی مردود نے اعلان کر دیا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے، تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ کیا جب پیغمبر اسلام ہی نہیں رہے۔ کہ یا علی اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ جب میں نے سنا نا کہ رسول خدا مارے گئے تو میں نے کہا اب جینے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ توجہ توجہ ہے زیادہ گرام ہے۔ اوروں میں اور جناب امیر میں یہ فرق ہے، وہ اب لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ پیغمبر نہیں رہے، مولا کہتے ہیں میں جینا نہیں چاہتا کہ پیغمبر نہیں رہے۔ امیر المؤمنین کا عشق رسالت بہت بلند ہے۔ اب یہ حدیث سمجھ میں ضرور آ جائے گی کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اے عمار، اے ابو ذر، اگر میرے تمام صحابہ ایک وادی میں جا رہے ہوں، علی اکیلے دوسری وادی میں جا رہے ہوں، تو اس طرف چلے جانا جہاں علی جا رہے ہوں۔ عظمت جناب عزیزان کرام، مولا فرماتے ہیں آج پہلے دن انسان شجاع نہیں بن سکتا۔ تو کہا مولا کس طرح سے شجاعت پیدا ہو؟ کہا آہستہ آہستہ اپنے آپ کو یقین دلاؤ کہ میں بقا کے لیے نہیں آیا ہوں، فنا کے لیے آیا ہوں۔ کہا مولا اس کا کیسے یقین ہو؟ کہا قبرستان جاؤ گے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ توجہ ہو، قبرستان جاؤ گے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ قبرستان میں دیکھو گے، دیکھو کتنے بعض اوقات تم سے بھی جو بھی جائے گا اپنے سے کم سن کو وہاں پائے گا، نہیں پہنچا پایا بات۔ مولا فرماتے ہیں جو بھی قبرستان جائے گا اپنے سے کم سن کو وہاں پہ پائے گا۔ جب جناب زکریا نے جناب یحییٰ اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، ابھی آپ صرف 13-14 برس کے ہیں، اتنا گریہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل روتے رہتے ہیں، ابھی سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا جب بھی قبرستان جاتا ہوں وہاں پہ دیکھتا ہوں مجھ سے بھی کم سن موجود ہیں، تو خوش ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ میں جینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آخرت کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹا میں یہی دیکھنا چاہتا تھا میں نبی ہوں، اللہ نے تجھے بھی نبوت دی ہے یا نہیں ہے؟ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا، اللہ کہتا ہے ہم نے بچپنے سے انہیں حکمت دے کے بھیجا تھا۔ حکمت و دانائی، عقل و ایمان والا وہ ہے جو آخرت کے لیے تیار ہو، دنیا کے لیے نہ بس جائے۔ ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اب دنیاوی کام نہیں چھوڑ نہ دیں، لیکن یہ نہ ہو کہ دنیا ہی کے اندر دل لگا کے بیٹھ جائیں۔ ہمیں آخرت کے لیے بنایا گیا۔ عقل مند وہ ہے، با ایمان وہ ہے جو آخرت کے لیے تیار ہو۔ توجہ ہے مجمع کی؟ تو پہلا حل یہ ہے کہ انسان اپنے شجاعت کو آہستہ آہستہ وہ رتبات طے کرتا چلا جائے۔ اب آئیں ذرا تکبر، جس کے خلاف میں نے کل تقریر کی کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، حل سنیں گے اس کا بھی پریکٹیکل سولوشن۔ ایک تو ہے کہ نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ جنت میں اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے والے میں صرف موت کا فاصلہ ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، چھٹے امام کا، فرماتے ہیں کہ جنت میں اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے میں صرف موت کا فاصلہ ہے۔ کہ جب اللہ نے آیت الکرسی سے کہا نا کہ نازل ہو جا، قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت الکرسی کی باری آئی تو وہ عرش اعظم سے جا کے لپٹ گئی آیت الکرسی۔ کہ پروردگارہ مجھے گنہگاروں میں مت بھیج، تو نے مجھے اتنا پاک بنایا، میں گنہگاروں میں جانا نہیں چاہتی۔ اللہ نے کہا خبردار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گنہگاروں کے ہاتھ ہی نہیں آئے گی، صرف وہی تجھے متداوماً یا مسلسل پڑھ سکیں گے جن کے دل پاک ہوں گے۔ عادت بنا لیں تاکہ آپ کے امتحان بھی ہو جائے، اور اگر نہیں ہے تو خود بہت پاک بھی ہو جائے۔ آیت الکرسی انسان کو پاک بنا دیتی ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں جنت میں اور مؤمن میں جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد صرف موت کا فاصلہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تو تکبر کو دور کرنے کا پہلا راستہ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ اچھا متکبر کی عادت ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں الگ سے بیٹھوں گا،
میرے لیے کرسی لگا دو، میں سب کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہا کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، خود بخود تکبر دور ہونے لگے گا. اللہ اکبر. دسترخوان بچھاؤ زمین پہ، تکبر دور ہوگا. پھر کہا مولا کوئی اور حل؟ مولا نے کہا زیادہ نئے لباس نہ پہنو، کیونکہ اکڑ انسان کو تبھی زیادہ ہوتی ہے جب نیا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے. پرانے لباس میں انسان اکڑتا کم ہے. بعض تو پھر بھی اکڑتے رہتے ہیں لیکن کم اکڑتے ہیں. خدا تکبر سے محفوظ رکھے، بہت بہت بری بیماری. جناب سلمان فارسی سے کسی نے کہا اے سلمان آپ نیا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ کہا پہنوں گا. کہا کب؟ کہا جس دن آزاد ہو جاؤں گا. کہا آزاد تو پیغمبر اسلام نے آپ کو کروا دیا، جناب امیر اور پیغمبر اسلام دونوں آپ کے ساتھ گئے، آپ کو آزاد کروا دیا. کہا نہیں، میں اس دنیا سے آزادی کی بات کر رہا ہوں، جب جنت میں جاؤں گا تو نیا لباس پہنوں گا، یعنی کفن نیا ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچی نہیں پہنچی ہے. عزیزان گرامی، یہ انسان کا کفن جو ہے یہ انسان کا سب سے بڑا ایمان کا محافظ ہے، آخرت کا محافظ، عقل کا. دھوکہ مت دیں اپنے آپ کو، کبھی بھی کوئی نوجوان کو مومن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. ہمیشہ تکبر سے دور رہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو با ایمان بناتا ہے جس کا تکبر سے کوئی واسطہ نہ ہو. لا یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی بو نہ سونگھے گا جو تکبر رکھتا ہو، جس کے دل میں دانے کے برابر، گندم کے دانے کے برابر تکبر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکبر پسند. تواضع و انکساری ہے. توجہ، دو مرحلے اور پیش کر دوں تو کہا کہ بھئی یہ انسان جو ہے وہ تکبر سے بچے، اس کے عملی اقدام کا. دوسرے، جب بات کرنے لگے تو یہ نہ کہے جانتے نہیں ہو کون بول رہا ہے، میں بول رہا تھا، بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ کہ نہیں، خود بخود اپنے آپ کو تذلل انکساری کا شکار کرنے کے لیے دوسروں سے کہ جی آپ کچھ فرمانے لگے تھے، پہلے آپ بات مکمل کر لیں پھر بولوں گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. دوسروں کو پہلے موقع دیں، خود بخود تکبر ختم ہوتا چلا جائے گا. اپنے آپ کو اہمیت نہ دیں، جب دوسروں کو اہمیت دیں گے خود بخود تکبر کہے گا بھئی میرا اس کے دل میں اب جگہ نہیں رہی، مقام نہیں رہا، یہ دوسروں کو بھی احترام دینے لگا. جو جتنا جھکتا ہے خدا اسے اتنا ہی بلند کرتا. جو جتنی پستی اور اپنے آپ کو انکساری کا سامنا کروائے گا. عزیزان گرامی، پوچھا کہ ایک بیماری ہے اسے کہتے ہیں طمع، لالچ. کہ اس کا علاج کیا ہے مولا؟ بہت سے لوگوں کے دلوں میں طمع ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ بھئی طمع ایک ایسی بیماری ہے، لالچ، کہ صرف مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے. مٹی سے مراد قبر جو ہے وہ انسان کا. کہ اگر کسی لالچ جس کو ہو نا پیسے کی، اس کو آپ ایک سونے کا پہاڑ دے دیں تو یہ نہیں کہے گا بہت بڑا سونے کا پہاڑ ہے میں کیا کروں گا، کہے گا ایک پہاڑ دیا مجھے دوسرا بھی چاہیے. لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا. پتہ نہیں توجہ ہے یہ نہیں. توجہ اس بات پہ رکھیں کہ انسان کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا. کہ یا رسول اللہ کیسے لالچ ختم ہو؟ کہ اپنا کفن ساتھ رکھو، جیسے کفن دیکھو گے خود بخود آئے گا دنیا حاصل کر کے کروں گا کیا؟ بنا ہی مرنے کے لیے ہو. پتہ نہیں ہے یا نہیں. امیر المومنین سے پوچھا کہ مولا کس طرح سے آخرت کے لیے تیار ہو؟ نہج بلاغہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا جب راہ خدا میں دینے لگو تو اتنا دو جتنا تم آخرت میں اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو. کہ مولا آخرت میں کتنا؟ کہ دیکھو اگر کوئی سفر میں ساتھ چل رہا ہو اور کہے کہ اپنا سامان مجھے پکڑا دو، جب مقصد پہ پہنچیں گے تو لوٹا دوں گا، تو کہ زیادہ سے زیادہ سامان پکڑاؤ گے یا نہیں؟ توجہ ہو. کہ زیادہ سے زیادہ کبھی جتنا سامان میں ہاتھ میں تمہارا لے کے جاؤں گا آخرت میں دے دوں گا، جہاں مقصد پہ پہنچیں گے دے دوں گا. کراچی سے مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، کہ جب پہنچیں گے تو سارا سامان لوٹا دوں گا. کیا کہیں گے یہ طاقتور ہے، جتنا ہو سکے اسے سامان پکڑا دو. مولا فرماتے ہیں جو راہ خدا میں دوسرے کو دے دیتے ہو اس کے پاس ہوتا ہے، سامان تمہارا ہوتا ہے، مرنے کے بعد آخرت میں تمہیں ہی مل جاتا ہے. توجہ ہے جانے گرامی. انسان کبھی بھی لالچ نہ کرے، طمع نہ کرے. یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے انسان کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا. جناب امیر علیہ السلام بے انتہا سخی الاسخیاء تھے، بے انتہا. جب خیبر سے آ رہے تھے نا واپس تو امام حسن حسین علیہ السلام مدینے میں موجود ہیں. جب باہر دونوں شہزادے گھر سے باہر گئے تو مدینے کے سب بچے کہنے لگے کہ ارے آپ لوگوں نے نیا لباس نہیں پہنا؟ کوئی حیدر ہیں جنہوں نے خیبر فتح کیا ہے، آج مدینے کے ہر بچے نے نیا لباس پہنا ہے حیدر کی وجہ سے.
اور ہر مستور کے گلے میں گلوبند ہے یعنی ہار پہنا ہے حیدر کی وجہ سے. ہر گھر کے اندر کھانا آیا ہے, فاقوں سے تھے, کھجور بھی آئے ہیں, کھانا آیا ہے, ہر گھر میں کھانا ہے, ہر مستور نے زیور پہنا, ہر بچے نے نیا لباس پہنا حیدر کی وجہ سے. اس حیدر نے آپ کو کچھ نہیں دیا. اب شہزادے یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو, یہ سارے مدینے میں جو کچھ کیا ہے ہمارے بابا نہیں. کسی سے کہا کہ ہمارے بابا حیدر کرار ہیں. دونوں شہزادے واپس آئے, کہا مادر گرامی آج مدینے کے ہر گھر میں ہر مستور نے نیا لباس نیا زیور پہنا, ہر بچے نے نیا لباس پہنا, ہر گھر کے اندر کھانے کو آیا. ہمارے گھر میں پھر بھی فاقہ ہے, نہ آپ نے زیور پہنا نہ ہم نے نیا لباس پہنا. کہا میرے بچوں ابھی تمہارے بابا آنے والے ہیں, جیسے ہی آئیں گے تو ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے. جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام آئے تو جناب سیدہ نے فوراً سر اٹھا کے دیکھا, دونوں شہزادے دیکھنے لگے. کہا مولا ہمارے لیے کیا لے کے, بابا ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ جناب سیدہ نے کہا اے ابا الحسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ مولا نے ایک مرتبہ دیکھا, آنکھوں میں آنسو آئے, سر جھکا لیا. کہا سب سے زیادہ مجھے ہی ملا تھا, یہ میں نے ہی تقسیم کیا ہے. لیکن سیدہ جب میں مدینے پہنچا تو فقراء مدینہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا یا علی ہمیں کچھ نہیں ملا, ہم جنگ میں نہیں گئے تھے, جو کچھ لایا تھا ان میں تقسیم کر آیا ہوں, آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکا. جب ایک مرتبہ سر جھکانے لگا کچھ نہیں لے کے آیا, جناب سیدہ نے کہا اے ابا الحسن اگر آپ سب کچھ لے آتے تو ہمیں اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ سب کچھ تقسیم کرائے. مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی زوجہ ہوں. توجہ ہے زیادہ نہیں گرام ہے. امام حسن حسین کا بابا ہمیں ناز ہے کہ آپ ہمارے بابا ہیں. اگر مولا ایسے ہیں تو دیکھیں خانوادہ کیسا ہے, نہیں بات کو پہنچا سکا. جناب اگر آج کوئی اور سے زوجہ ہوتی کہتی کہ نہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا دے کے آئے, ہمیں تو چاہیے تھا نیا لباس زیور چاہیے تھا. جناب سیدہ کی عظمتوں پہ ہمارے لاکھوں روح قربان. بی بی کی زبان پہ ایک شکوہ نہیں آیا, کہا مجھے افتخار ہے کہ میں آپ کی زوجہ ہوں, آپ جو کچھ ملا تھا تقسیم کرائے. امام حسن حسین کہتے بابا ہمیں بہت خوشی ہے. ایمان اور عقل دونوں کے لیے انسان اکیلا نہیں سفر کر سکتا, دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. گھر کو, خانوادے کو, دوستوں کو, سب کو با ایمان بنانا پڑتا ہے. جب سب با ایمان ہو, آخری شبیں ہیں. جناب علی اکبر کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے. قدیم الایام میں اگر کوئی آدمی چاہتا تھا نا کہ کوئی بھی آ کے دروازے پہ کھانا مانگ سکتا ہے تو وہ آگ جلا دیتا تھا. جب دھواں اٹھتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ دعوت ہے, کوئی انسان کھانے کو مانگ سکتا ہے. جناب علی اکبر مسلسل دن رات آگ جلائے رکھتے تھے, کبھی بھی کوئی آ کے دروازے پہ دستک دے کے کھانا مانگ سکتا ہے. بہت سخی تھے, سخاوت بہت بڑی صفت ہے. بہت شجاع تھے, علم, تقوی, شجاعت, سخاوت, اور کیوں نہ ہو خون حسین ابن علی ہیں. دیکھیں اولاد کی محبت انسان کی فطرت میں ہے, لیکن اگر اولاد بہت زیادہ باعمل ہو, بہت خوبصورت ہو, تمام صفات کی مالک ہو تو پھر محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا دنیا کی سب سے خوشی کی چیز کیا ہے, سب سے زیادہ کس بات پہ انسان کو خوشی ہوتی ہے؟ مولا نے کہا اگر انسان کے اولاد ہو اور وہ بیٹا جو جوان ہو جائے وہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا رہے, تو ماں باپ کو اس سے زیادہ کسی بات پہ خوشی نہیں ہوتی کہ جوان بیٹا ہے, خوبصورت ہے اور آنکھوں کے سامنے چلتا رہتا ہے. کہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی ان ماں باپ کو تب ہوتی ہے جب جوان بیٹا ہو اور ہمیشہ آنکھوں کے سامنے. کہ مولا پھر دنیا کے سب سے بڑے مصائب کیا ہیں؟ کہ وہی جوان بیٹا جب ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے تو اس سے بڑا کوئی مصائب نہیں ہے دنیا کا. اگر میں پیش کر پاؤں آج کہ آج کی شب بانیان مجالس نے جناب علی اکبر علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنا ہے, اور یہ پرسہ صرف جناب سیدہ کو نہیں دیا جائے گا. مولا آپ کے جتنے جوان ہیں ان کی جوانیاں سلامت رہیں,
آج جناب سیدہ کو بھی پرسہ دینا ہے. آج میں تھوڑا سا تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا تو ساتھ رہیے گا. آج کس کس کو پرسہ دینا ہے؟ ہم شکل پیمبر ہیں جناب علی اکبر. ایک آدمی یہودی تھا، اس نے خواب دیکھا، بہت زیادہ پریشان تھا، دعائیں مانگ رہا تھا پروردگارہ پریشانی حل کر دے. تو خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام آئے. تو اس نے فوراً سوال کیا، آپ موسیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں محمد مصطفیٰ. تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں تو یہودی ہوں مولا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، خدا نے کہا کہ اس کی حاجت کو پورا کریں گے. کہا کیسے میری حاجت پوری ہوگی؟ تو آپ نے کہا میرا شہر مدینہ ہے، جب وہاں جائے گا نا تو میرے نواسے حسین سے مل لینا، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جیسے ہی وہ مدینے آیا نا تو سید الشہداء نے اسے دیکھا، فوراً آواز دی، ذرا میرے بیٹے علی اکبر کو بلا لاؤ. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا. مولا نے کہا میں جانتا ہوں، تو نے میرے نانا کو خواب میں دیکھا نا، ذرا ایک مرتبہ میرے بیٹے علی اکبر کو دیکھ. فوراً اس نے جناب علی اکبر کو دیکھا. اب فوراً سید الشہداء نے سوال کیا، کہا بتا میرا بیٹا میرے نانا جیسا ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ بزرگ تھے، یہ جوان ہے، شکل بالکل ایک جیسی ہے. جب جناب علی اکبر بعض اوقات باہر بات کر رہے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے محسوس ہوتا جیسے پیغمبر اسلام بات کر رہے ہیں. اب ایسا اگر بیٹا ہو تو کتنی محبت ہوگی ماں باپ کو. آج پہلا پرسہ جناب سیدہ کو پیش کریں گے، پھر آج جناب سید الشہداء کو پرسہ دیں گے. آج خود جن کا پرسہ سب کو دیتے ہیں نا، آج خود سید الشہداء کو پرسہ دیں گے. مولا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بہت مشکل کام ہے. اگر میں سخت جملے کہوں گا مجھے معاف کیجیے گا. جناب سید الشہداء اور جناب سید سجاد دونوں افضل ہیں جناب علی اکبر سے. بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے جناب علی اکبر کے مصائب. ہمارے کچھ لوگ بعض اوقات بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں آج مصائب روکوں گا نہیں. آج اس ہستی کے مصائب کو مجھے پیش کرنا ہے کہ روایات میں ہے، جناب سکینہ بنت الحسین کہتی ہیں کہ 6 مرتبہ میرے بابا بلند آواز سے روئے. 6 مرتبہ. ایک جب جناب علی اکبر کو دستار باندھ رہے تھے، دوسرے جب انہیں بھیج رہے تھے، تیسرے جب وہ گھوڑے سے گرے، چوتھے جب لاشا اٹھایا. میں کیسے پیش کروں گا آپ کے سامنے. 5ویں جب لاشے کو واپس لے کے آئے، جب برچھی لگی، کتنے مقامات پہ. میں آیت اللہ جعفر شوشتری، بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا، آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری، وہ کہتے ہیں امام حسین کی ایک شہادت نہیں ہے، متعدد شہادتیں ہیں، ایک نہیں ہے شہادت. کہ حسین کی پہلی شہادت تب ہوئی تھی جب جناب علی اکبر کو بھیجا تھا. وہ کہتے ہیں کہ دوسری شہادت کب ہوئی؟ جب جناب علی اکبر کے برچھی لگی تھی. اور تیسری شہادت تب ہوئی تھی جب لاشے پہ پہنچے تھے. اولاد والے بیٹھے ہیں، شاید برداشت نہ کر پائیں. آج ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے گا. صبح عاشور ہے، 10 محرم ہے، فجر کا وقت ہے. جناب سید الشہداء نے کہا علی اکبر آپ اذان دے دیجئے. اب مولا تو خیمے سے باہر تھے نا، کہا اذان دے دیجئے. خیموں کے اندر کون کون ہے؟ بیبیاں ہیں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. میرا دل کہتا ہے سب سے پہلے جناب زینب روئی ہوں گی. دوسرے اللہ اکبر پہ جناب لیلا نے مصلی چھوڑا ہوگا. تیسرے اللہ اکبر پہ جناب سکینہ نے کہا ہوگا اماں کتنا درد ہے بھیا علی اکبر کی اذان میں. اجرکم اللہ. بس بھئی اذان دی جناب علی اکبر نے، صبح فجر کی نماز پڑھائی سید الشہداء نے. ایک ایک مرتبہ اصحاب جانے لگے، قربانیاں دینے لگے، اور شہداء جتنے بھی تھے سب کے لاشیں جناب سید الشہداء خود اٹھاتے تھے، ہر شہید کا. میں نے خود روایات میں دیکھا جب جناب عباس نے کہا نا آقا مجھے مہلت دیں میں لاشا اٹھا لیتا ہوں، جوان بھی تھے جناب عباس زیادہ، کہا نہیں عباس اس نے مجھ پہ قربان ہوا، یہ میرے پہ قربان ہوا، میں خود اس کا لاشا اٹھاؤں گا. ہر شہید کا لاشا اٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ کسی نے کہا جناب سعید جو سب سے بوڑھے شہید ہیں نا میدان کربلا کے، 100 سال سے 3 سال کم ہے، 97 برس کے ہیں، کہ مولا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. کہا آپ چل تو سکتے نہیں ہیں، قربان کیسے ہوں گے؟ کہ مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا.
میں قربان ہونے آیا ہوں. کہا جب میں نماز پڑھوں گا سامنے کھڑے ہو جائیے گا. سب کے سب شہادتیں دے رہے ہیں, لیکن ایک ایسا وقت آیا ظہر کا وقت کہ جناب علی اکبر آئے کہ بابا اجازت ہے, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. جانتے ہیں کیا مطلب تھا؟ بابا اجازت ہے, میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آنکھیں بھر کے دیکھا. دیکھیں واجب سے امام روک نہیں سکتے. جناب علی اکبر پہ جہاد واجب تھا, جوان تھے. تو مولا نے فوراً کہا کہ بیٹا میری طرف سے اجازت ہے, لیکن آپ کو 3 اور ہستیوں سے اجازت لینی ہے. میں وہ تینوں اجازتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر برداشت کر پائیں. اگر آپ لوگ برداشت کر پائے تو پھر میں شہادت پڑھوں گا. تو پہلے جناب سید الشہداء سے اجازت لی. مولانا نے کہا میری اجازت ہے, جائیے خیمے میں جا کے. پہلے آئے کس کے پاس؟ امام سجاد علیہ السلام کے پاس. کون سے امام؟ جو ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. کیا نقشہ پیش کروں گا آپ کے سامنے. بیمار تھے نا اس وقت. کیوں اللہ نے بیمار کیا تھا؟ تاکہ امامت بچ جائے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. ہاتھ جوڑ کے 2 جملے پیش کر رہا ہوں. جناب علی اکبر نے ہاتھ کو چومنا شروع کیا. ہاتھوں کو چومتے ہوئے پیشانی تک آئے. جب پیشانی کا بوسہ دیا نا, آنسو بہ رہے تھے. امام سجاد کے چہرے پہ آئے, انہیں ہوش آیا. کہا علی اکبر کون سے ایسے مصائب آ گئے ہیں, اس طرح سے مجھے چوم رہے ہیں. تو جناب علی اکبر نے کہا اے بھیا سجاد, ہمارے بابا تنے تنہا رہ گئے ہیں. آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں حتیٰ حضرت عباس کی بھی شہادت ہو چکی تھی. جب جناب علی اکبر شہادت کے لیے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ کہا بھیا سجاد, ہمارے بابا تنہا رہ گئے, وہاں پہ ابھی سے پہلے ہی کوئی بے ہوش ہونے والا ہے, مجھے معاف کیجیے گا, میں بھی پڑھوں گا. بس میں نے پہلے ہی کہا تھا چاہے کوئی بے ہوش ہو جائے میں آج پڑھوں گا. تو ایک مرتبہ کہا کہ بھیا سجاد, ہمارے بابا تنے تنہا رہ گئے ہیں, غربت کا عالم ہے, بابا بڑے مظلوم ہیں, پیاسے ہیں. بھیا میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا, آپ کی اجازت کے لیے آیا تھا. امام سجاد نے کہا بھیا علی اکبر, اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا. کہ نہیں, آپ وارث امامت ہے, آپ آرام کیجئے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد سے وداع کرنے کے بعد دوسرے خیمے میں آئے. 2 اجازتیں ہو گئیں, 2 اجازتیں باقی ہیں. کس خیمے میں آئے؟ جہاں جناب زینب کبریٰ تھے. کہا پھوپھی اماں مجھے آپ کی اجازت چاہیے, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. جناب زینب ایک مرتبہ اٹھیں, صدقہ دینے لگیں, پیار کرنے لگیں. کہ بیٹا علی اکبر, میں نے صرف پالا ہے, ماں سے اجازت لے لو, ذرا لیلا سے اجازت مانگ لو. کہ پھوپھی اماں میں ماں کے پاس جاؤں گا, لیکن کیونکہ آپ کا رتبہ زیادہ ہے پہلے آپ کے پاس آیا. جناب زینب نے کہا میری طرف سے اجازت ہے. اب میں کیسے پیش کروں گا, کیسے آئے جناب علی اکبر جناب لیلا کے پاس. آیت اللہ سید مرتضی مبرقعی نے 24 حوالے دیے ہیں کہ جناب لیلا کیسے ان سے اجازت مانگی ہے, کیسے ایک ماں سے اجازت مانگی ہوگی. میں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے پیش کروں, میں صرف روک کے ایک جملہ کہوں گا کہ اگر ایک جوان بیٹا دیر سے گھر آئے, ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے, نہ جانے کہاں رہ گیا میرا لال, نہ جانے کہاں رہ گیا. اور اگر جوان بیٹا آ کے کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں, کیا حالت ہوگی ماں کی. جناب علی اکبر خیمے میں آئے, کہا اماں اجازت ہے, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو جناب لیلا نے کہا بیٹا میں تو آپ کو دیکھ کے زندہ ہوں, میں جی رہی ہوں آپ کی وجہ سے. علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی, علی اکبر میں آپ کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی. صراحتاً نہیں کہا کہ میں اجازت نہیں دیتی, لیکن اس طرح سے کہا کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, یعنی مت جائیے. تو جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا کہ اماں اب میں اجازت نہیں مانگوں گا, لیکن اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جناب لیلا نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے. کہ اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے سوال کر لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا, تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا, اماں کیا جواب دیجئے گا میری دادی زہرا کو. جناب لیلا رونے لگی. کہ علی اکبر میں سمجھ گئی بیٹا, میں نے اجازت دی, بیٹا تیرے بابا کا مقام زیادہ ہے, علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے. حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی شیعہ نہیں ہے, مقتل نویس ہے. وہ کہتا ہے صرف ایک ایسا شہید کربلا ہے, جب خیمے کے اندر گیا نا
تو جتنی مرتبہ باہر آنے کے لیے خیمے کا پردہ اٹھاتا تھا اتنی مرتبہ پردہ گر جاتا تھا. میں نے خود حسین ابن علی سے پوچھا کیا بات ہے, علی اکبر باہر کیوں نہیں آتے؟ کہا جب باہر آنے لگتے ہیں کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے, کبھی پھوپھیاں لپٹ جاتی ہیں, کبھی بہنیں کہتی ہیں بھیا مت جاؤ. ایک چھوٹی بچی نے کہا بھیا علی اکبر چچا عباس گئے تھے نہیں آئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ابھی میں نے شہادت نہیں پڑھی, میں نے صرف 4 وداعیاں پڑھی ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, حسین ابن علی خیمے میں گئے اور ایک مرتبہ کا دعینا ایک چھوڑ دو علی اکبر کو باہر آ لینے دو. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء بازو تھام کے علی اکبر کو باہر لے کے آئے. کہا علی اکبر اب میں پیش کر رہا ہوں جناب سید الشہداء نے کیسے وداع کیا. کہا بیٹا علی اکبر 7 سال کے تھے آپ نے سر پہ امامہ باندھنا شروع کیا. دستار باندھتے ہیں نا, عرب میں ہے 7 سال کی تھی جب پہلی مرتبہ. لیکن بیٹا جب آپ 7 برس کے ہوئے نا تو زینب نے کہا میں دستار باندھوں گی. بڑے ہوئے ماں نے کہا میں دستار باندھوں گی. علی اکبر میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا ایک دن میں بھی علی اکبر کے دستار باندھوں گا. علی اکبر آپ ذرا گھٹنوں پہ بیٹھ جائیں, میں آپ کے دستار باندھوں. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا حسین نے کیسے امامہ باندھا ہوگا جناب علی اکبر کے, کیسے دستار باندھی. جناب علی اکبر جوان تھے, بہت خوبصورت تھے, گھٹنوں پہ زمین پہ آ گئے. اب میری طرف دیکھیں, امام حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا, دستار باندھنا شروع کی. کیسے آنسو بہتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, میں نے اندازہ لگا لیا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے, لیکن آپ کو واسطہ جناب علی اکبر کا 2 سے 4 منٹ 5 منٹ مجھے میرا ساتھ دے دیں گے. اگر سنیں گے مصاحب جناب علی اکبر کے, بس بھئی جناب سید الشہداء نے دستار پہنا دی, زرہ پہنائے. کہا علی اکبر بس ایک میری بات یاد رکھنا, جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے بیٹا مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہنا, میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں, میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. راوی کہتا ہے جناب علی اکبر سوار ہوئے, جب سوار ہو گئے نا تو اپنے گھوڑے کو تیزی سے چلایا. کہا جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے امام حسین تیز سے پیچھے چل رہے تھے. جناب علی اکبر نے غور نہیں کیا بابا پیچھے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا, کہا ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے. کہا آخری مرتبہ بابا کو چہرہ دکھا دوں. جیسے مڑ کے پیچھے دیکھا, کیا دیکھتے ہیں امام حسین پیچھے آ رہے ہیں. غیرت نے برداشت نہیں کیا, کہا بابا مت آئے میرے پیچھے, بابا رک جائیے مت آئے. امام حسین نے کہا علی اکبر آپ سمجھ نہیں سکتے میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. علی اکبر آپ کا اگر کوئی جوان بیٹا ہوتا پھر آپ کو سمجھ میں آتا میرے سینے پہ کیا بھی. علی اکبر اگر آپ کا جوان بیٹا ہوتا پھر آپ کو پتا چلتا. سانس لے لیں, میں بھی مصائب پڑھوں گا. کہا علی اکبر آپ کا اگر کوئی جوان بیٹا ہوتا نا تو پھر آپ کو پتا چلتا کہ باپ پہ کیا گزر رہی ہے. علی اکبر آپ نہیں سمجھ سکتے. کہا بابا لیکن میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میرا بوڑھا باپ میرے پیچھے چلے. سید الشہداء واپس آئے. بس بھائی ایک مرتبہ واپس آئے, آنے کے بعد سید الشہداء نے کیا دیکھا, کہ در خیمہ پہ کسی بی بی کے قدم نظر آ رہے ہیں. مولا سمجھ گئے میں تو معصوم ہوں, برداشت کر لوں گا, لیلا پہ کیا بیتے گی. واپس آئے, کہا لیلا میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا خیمے میں جا کے علی اکبر کے لیے دعا مانگے. کہ مولا کیا دعا مانگوں گا, بس ایک دعا مانگنا, علی اکبر ایک مرتبہ واپس آ کے مجھ سے مل لے. مقتل الحسین میں سید عبدالرزاق مکرم نے لکھا, میری طرف دیکھیے گا اگر میں پڑھ پایا, میرے طرف دیکھیں گے. سید عبدالرزاق مکرم نے ان کے مقتل الحسین کے حاشیے پہ ہے, جناب لیلا خیمے میں گئیں, مسلح بچھایا, بالوں کو بکھرایا,
ہاتھوں کو بلند کیا، جملہ کہا یا رادہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ، او یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، او اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ پروردگارہ ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ جناب علی اکبر نے 200 یزیدیوں کو فنار کیا، واپس آئے اور آنے کے بعد کہا بابا سینے میں بہت تکلیف ہے، بابا زبان بہت زیادہ خشک ہے، اگر کوئی آخری وقت میں جوان بیٹا ماں باپ سے کوئی فرمائش کرے نا اور فرمائش کے پورے ہونے سے پہلے مر جائے تو ماں باپ کو موت بھول جائے گی لیکن فرمائش نہیں بھولے گی۔ میرے بچے نے آخری وقت میں مجھ سے کچھ مانگا تھا، جناب علی اکبر نے کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا میں جنگ کر کے بتاتا میں علی کا پوتا ہوں۔ بس میں نے تمام کر دیا، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے، اس مسلسل رونے کے لیے جناب لیلا کے کلیجے کی ضرورت ہے، جناب زینب کبریٰ کا کلیجہ چاہیے، جناب سید سجاد کا صبر چاہیے۔ آخری جملے سن لیجئے، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ جناب علی اکبر جنگ کر رہے تھے، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا یہ علی کا پوتا ہے، اے حسین ابن نمیر تو ذرا، ایک مرتبہ نیزہ چلا، وہاں سید الشہداء کھڑے دیکھ رہے تھے، اس نے نیزہ ہاتھ میں لیا، جب نیزہ مارا سینے میں لگا، جب کلیجے میں لگا جناب علی اکبر نے، واحد شہید کربلا جنہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا، جناب عباس سے لے کے سارے شہداء نے کہا مولا مدد کو، جناب علی اکبر نے نہیں کہا بابا مدد کو۔ کیوں؟ جانتے ہیں بوڑھا باپ جوان بیٹا کہ بابا مت آنا، بابا مت آنا، بابا میرے لاشے پہ مت آنا، بابا میرے جد رسول خدا آ گئے، میرے دادا علی مرتضی آ گئے، آپ مت آنا۔ لیکن پھر بھی میرے مولا آئے، نہیں پڑھ پا رہا، اس سے آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، لیکن میں معافی چاہوں گا، اے جناب علی اکبر مجھے معاف کر دیا اگر میں سارے مصائب نہ پڑھ پاؤں آپ کے۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، بابا بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، میرے جد رسول خدا دادا علی مرتضی آ گئے ہیں، بابا دونوں حوض کوثر سے جام لائے ہیں مت آنا۔ لیکن پھر بھی امام حسین آئے کہ پروردگارہ گواہ رہنا، تیرے ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، بیٹے کو نہیں دیکھا، میں پٹی نہیں باندھوں گا۔ چلے حسین، ایک مرتبہ اپنے آپ کو زلجنا سے گرایا، آگے بڑھے، آئے جناب سید الشہداء، کہاں پہ آئے؟ جناب علی اکبر کے لاشے پہ، اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ایک راوی کہتا ہے جب آ رہے تھے، شیخ حر عملی نے لکھا، دونوں گھٹنے زمین پہ تھے، کوہنیاں زمین پہ تھی، بار بار کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی مجھے بلاؤ۔ میرا دل کہتا علی اکبر کو یاد نہیں کر رہے تھے، نجف والے اپنے بابا علی سے کہہ رہے تھے بابا ذرا آ کے دیکھو، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ ختم ہو گیا مسائل، زیارت برآمد کروا دیں، لیکن 2 جملے میں کہہ دوں، اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، اب آپ لوگ بھی برداشت نہیں، نہ میرے سینے میں طاقت ہے پڑھ سکوں، نہ آپ میں طاقت ہے سن سکیں، نہ آپ میں سننے کی طاقت، نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت۔ جب سینے سے لگایا نا سید الشہداء نے جناب علی اکبر کو، تو جناب علی اکبر نے کہا
جب کہا نا آہ تو جناب سید الشہداء نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی مار کے پھل میرے سینے میں رہنے دیا ہے، میرے کلیجے میں برچھی کا پھل باقی ہے۔ کہا بیٹا میرا ہاتھ اپنی برچھی پہ رکھ دو۔ جناب علی اکبر زمین پہ ہیں، مولا حسین نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا برچھی پہ رکھا، ایک مرتبہ برچھی کو کھینچا، کلیجہ ساتھ نکلا، جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، کہا بابا خدا حافظ، میری ماں کو سلام کہہ دینا۔ والی اکبر والی اکبر واہ حسینا واہ مظلومہ۔ 2 منٹ پانی۔ سید الشہداء نے لاشا اٹھایا، ایک مرتبہ خیموں میں لے آئے، کہا فضہ ذرا ایک مرتبہ علی اکبر کی ماں سے کہو بیٹے سے وداع کر لیں۔ جناب فضہ کہتی ہے میں نے ساری بیویوں کو بلا لیا، میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب فضہ تھی، جناب فضہ کہتی ہے جہاں جناب لیلا تھی، جناب فضہ کہتی ہے میں نے دیکھا لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے۔ میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے؟ کہ فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، میرا ہاتھ پکڑو بیٹے کے لاشے پہ۔ ایک ماں چلی، کہ علی اکبر میں جینا نہیں چاہتی،